أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ خداوند متعال کے بارگاہ میں دعاگو ہے کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں قیام و صیام و تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان شخصیات، ان ہستیوں میں سے قرار دے کہ جن پر آپ کی رحمتیں نازل ہوئی، اور ہمیں ان میں سے قرار نہ دے جو اس مہینے میں آپ کی رحمت سے محروم رہے۔ سامعین، آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے چاند کا۔ خاص طور پر اس مہینے میں اور ایام عید میں اس مسئلے کو لے کر مومنین پریشان ہوتے ہیں، تو اسی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چاند جو ہے کیسے ثابت ہوگا۔ اگر ثابت ہوگا تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ روزہ رکھیں، اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ عید کریں۔ اسی طرح اگر شوال کے چاند نظر آئے، ثابت ہو جائے، تو پھر آپ پر واجب ہے کہ عید کریں، کیونکہ عید کے دن روزہ حرام ہے۔ تو وہ طریقے جس سے چاند ثابت ہوتا ہے، وہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ الرؤیہ۔ اگر انسان خود اپنے آنکھوں سے دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اسی طرح شوال کا چاند اگر ثابت ہو جائے، خود دیکھ لے، تو پھر واجب ہے کہ وہ عید کرے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تواتر سے آپ تک یہ بات پہنچی، یہ خبر پہنچی کہ چاند نظر آیا ہے رمضان کا، یا شوال کا چاند نظر آیا ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، اور شوال کے چاند ثابت ہونے پر عید کرنا آپ پر واجب ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شیعہ اگر اتنی مشہور ہو جائے چاند کے دیکھنے کی خبر کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، تو پھر آپ پر واجب ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھیں، اور شوال کے چاند کے ثابت ہونے پر آپ جو ہے عید کریں۔ اسی طرح چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل آ کر آپ کو گواہی دے کہ بھائی ہم نے چاند دیکھا ہے، تو پھر آپ پر واجب ہے کہ مہینے کا روزہ رکھے، اور شوال کے چاند کے اسی طرح ثابت ہو جائے تو پھر آپ پر واجب ہے کہ عید کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔